کے ہنسی در باغ بن کے بعد آتا ہے، بھلا میں اور کیا لکھوں کہ اس ترتیب عصمت میں حسین آتا تو ہے مگر حسن کے بعد آتا ہے۔ مہربانی جب ہاتھ اچھاؤ گے اسے تو محتاج نہ ہو، سارے ہاتھ رہو گے حسین سے ماسو ہے، اچھا نعرہ ہاتھ چاہ کے بولو حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، آپ جیئیں سلامت رہیں۔ بھلا میں اور کیا لکھوں کہ اس ترتیب عصمت میں حسین آتا تو ہے مگر، دہلیز سیدات داڑی دنال بہاری دیون علیہ سلمان تھی کسے سوال کی تھا، ایک جملہ کا جلال آباد علیہ، جناب سلمان در سیدات داڑی رکھ کے زمانے نو ایک درس دیتا ہے، زمانے والے ہوں داڑی ہوندی ہو جڑی در سیدات رکھ دیتی جائے۔ مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ بھائی، صدا جی روپے، بہت شکریہ۔ داڑھی ہوندی ہو جڑی دہلیز سیدات رکھ دیتی جائے۔ چلو ایک جملہ بدلا کے آکھ دیں، در سیدات داڑھی دے نال بہاری دے کے اپنی داڑھی دے وچ نور سجاون والے سلمان تو کسے پوچھیا؟ بندے سوال کیتا سلمان بندے نو کتنا بولنا چاہیے تھا؟ جناب سلمان فرمایا بہتر تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی خاموش رہے۔ پھر فرمایا غور نہ سن بندہ خدا، اگر گل علی دے ذکر دی ہوئے پھر بندے نو بولنا اتنا چاہیے کہ قیامت تک چپ نہ کرے۔ اور ویسے بھی اتھے بے کے سر نہیں ہلانا چاہیے تھا، چونکہ سر ہلانا لے بندے دا پتہ ہی نہیں لگدا کہ دا کیڑی پارٹی نال تعلق ہے۔ میں گل نہیں، بندہ ہاتھ چاہے تو پھر پتہ لگتا ہے ایک غدیر علی دا سلام پہ کر دے۔ اور ویسے بھی امام صادق فرماتے ہیں ہمارے شیعو ہمارا ذکر سن کے، ہماری مجلس میں ہمارے فضائل سن کے تم اتنا بولا کرو تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کرا، ہاتھ اونچا کر کے بولو حیدری۔ مشکل کشا ہے، آپ جیئیں سلامت رہیں۔ بہت خوبصورت روحانیت بھرا ماحول ہے۔ 4 مصر مزید قبلہ تلاوت کرنے لگا۔ جڑے ویلے حقیر شام دے دربار امیر صبح و شام اپنا پہلا قدم رکھے ہے، تو تاریخ دا ایک ورک میں جناب دی نفیس سماعت دے حوالہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ حقیر شام ایک پوشاک تیار کروائی، ایک قمیض بنوائی، ایک کرتا بنوایا۔ مہربانی سرکار، بہت شکریہ، مہربانی بھائی جان، جوانی سلامت رہا۔ اس نے ایک پوشاک تیار کروائی جس دے وچ اس نے سونے دیاں تاراں لگوائی، قیمتی ہیرے جواہرات لگوائے۔ تو اس نے اپنے نوکراں نو آکھیا فلا دن فلا ٹائم علی دا امیر پتر حسن میرے دربار وچ آئے گا، تو میں یہ پوشاک زیب تن کر کے علی دے پتر دے سامنے آسا، تو اور کوئی کم نہیں کرنا، حسن دے سامنے صرف میری اس پوشاک دی تعریف کرنی ہے۔ بعد دے مطابق امیر ممکنات حسین دا امام اس دے دربار چاہے کرسی نو زینت بخشی آقا حسن مجتبیٰ نے، انہوں حقیر شام وہ پوشاک زیب تن کر کے سامنے آئے۔ اس دے نوکران چمچیاں حواریاں اپنے امیر دی تعریف کرنی شروع کر دی کہ جڑی پوشاک ساڑے امیر پائی اندے وچ سونے دی تاراں قیمتی ہیرے جواہرات لگے، بڑی قیمتی پوشاک، بڑی مانگی پوشاک جڑی ساڑے امیر پائیے۔ پتنی جہنگل کے سمیار تے نوکر دی جو کمسرہ وصول کرنگے، آخری حلال دی سر چوڑا انہا تعریف کرنی شروع کی تھی بھائی سب کر۔ آقا حسن دے چہرے تے جلال آ گیا۔ میرے بادشاہ اس لین دے پاس مخاطبوں کے فرما رہے ہیں جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں۔ آقا حسن دے نوکر دا ہاتھ اچھا بیکنا چاہنا لالا لائی والا در ایک بری کیمرہ پھیری بیکی کرا ہاتھ چاہ کے حسن والوں سلام پہ کر دے۔ آخری بھائی دے سر چورے بادشاہ فرما رہے ہیں جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں، جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں، اوپر سے توق وہ بھاری پہن کے آتے ہیں۔ فرمایا تیری طرح سے یہ قیمتی پوشاک حسن کی گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں۔ شاباش شاباش، بسم اللہ لگنا ہاتھ اچھا بیکنا چاہنا اچھا نہ رہا ہے در۔ مہربانی بھائی آپ جی، مہربانی حضور، اللہ اکبر۔ تھوڑی کیا بات ہے، تھوڑا سنن دی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
تیری طرح سے یا علی فرما رہے ہیں تیری طرح سے یہ قیمتی پوشاک حسن کی گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں. قصیدہ بھی دل چاہ رہے اسے بادشاہ دی عزت تلاوت کرنا, اسے سخی دی عزت قصیدہ تلاوت کرنا چاہتا. 15 رمضان نماز ظہر دا وقت پاک محمد دی پاک بیٹی مصلی عبادت تشریف فرما جڑے ادب دے موتیاں دے خریدار ہو ادب دے موتی میں جناب دی جھولیاں تک پہنچان لگا وصول کرنا. 15 رمضان نماز ظہر دا وقت پاک محمد دی پاک بیٹی مصلی عبادت تشریف فرما تے آسمان دے پاس مخاطب ہو کہ میری آقا زادی جڑی بات کی ہے قصیدے دی صدر جناب دی ضیافت ایمانی دے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. میری آقا زادی مہربانی سرکار مہربانی شکر میری آقا زادی فرما رہے ہیں میرے روزے کی عزت بتاؤ حسن 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 میرے روزے کی عزت بتاؤ. بی بی فرما رہے ہیں میرے روزے کی عزت بتاؤ حسن عظیم خطیب عظیم عزادارش پڑھ رہے ہیں فاطمہ کے مصلی پہ آؤ حسن سبحان اللہ سبحان اللہ یا بندہ ہاتھ اونچا ویکھنا چاہنا مل کے حیدری مہربانی بھائی جان بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ جی سبحان اللہ اللہ اکبر. یا علی سارے آکھنا جی بن تمہارے میں رہنا نہیں چاہتی فاطمہ کے مصلی پہ آؤ حسن. تواڈی زندگی گزر گئی ہے امام حسین سرکار دا ذکر سن دیا نوکر تو پہلے مصرع سنے ہوئے ممبر تے آکھنا بھائی شفقت نہ کوئی داد ہے نہ کوئی دعا ہے جھانگا لیا اگر گل نوی ہوئے پھر تیرا حق بڑھ دے نوکر دی محنت نو دعا کرنا. آقا حسن دی دنیا تے آمد ہوئی میری آقا زادی پتر نو ہتھا تے چاہ کے حسن دی پیشانی چن کے فرما رہے ہیں میری چادر کا کعبے سے رشتہ ہوا جو آباد رہو امام حسین تون سلامت رکھے. بہت شکریہ بہت مہربانی لطف لینا جی. آقا حسن دی دنیا تے آمد ہوئی ایک کھلوتے نبیوں دے سلطان محمد پاک محمد دی پاک بیٹی پتر دی پیشان چن کے فرما رہے ہیں میری چادر کا کعبے سے رشتہ ہوا میری چادر کا کعبے سے رشتہ ہوا میری اولاد میں ہے تبھی مصطفیٰ جو رسالت میں خود کو چھپاؤ والد کو والد بلاؤ آخری بڑھ دئی ہاں چاہ کے سارے بولو حیدری. آپ جی سخیستہ تا فرماوے جی نوکرہ جنہیں ماری آنکھوں نوکری کرا ہون پتہ لگا جو آل محمد فرما دینوں قرآن بن جاندہ چونکہ نس قرآن دنال قرآن دی روح دنال ابنا نو ابناکم دے تحت حسنین علی دے نہیں حسنین محمد دے پتر دے
نوکری ہوگی جنی والی آنکھوں نوکری کرا. میری آقا دادی پتر دے پاسے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں میری چادر کعبے سے رشتہ ہوا, میری چادر کعبے سے رشتہ ہوا, میری اولاد میں ہے تبھی مصطفیٰ, یوں رسالت میں خود کو چھپاؤ حسن, رسالت میں خود کو چھپاؤ حسن, میرے والد کو والد بلاؤ حسن. تھوڑی کیا کہنے ہیں؟ یوں رسالت میں خود کو چھپاؤ حسن, میرے والد کو والد بلاؤ حسن. ہمتن گوش ہو کے نوکر دے مصرے وصول کرو گے تو پھر نوکر نو پڑھن دا لطف آئے گا. یوں رسالت میں خود کو چھپاؤ حسن, میرے والد کو والد بلاؤ حسن. آقا حسن دی دنیا تے آمد ہوئی, منظر ذہن چ رہے پھر لطف آئے گا سنن دا. آقا حسن دی دنیا تے آمد ہوئی, میری آقا دادی حسن دی پیشانی چوم کے فرما رہے ہیں میں الہی کا پردہ ہوں تیرے لیے, حجاب اللہ یا علی امام حسین آباد رکھے. میرے والد کو والد بلاؤ حسن, میرے والد کو والد بلاؤ حسن. پاک بی بی فرما رہے ہیں میں الہی کا پردہ ہوں تیرے لیے, میں الہی کا پردہ ہوں تیرے لیے, تو خدا کا مہینہ ہے میرے لیے, اب کباس سے اپنی ہٹاؤ حسن, اب کباس سے اپنی ہٹاؤ حسن, مجھ کو میری زیارت کراؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بسم اللہ کرنا, بسم اللہ کرنا. ہاتھ اونچا کر کے آخری بندے دیں گے حیدری. نوکری ہوگی, نوکری بھائی, نوکری صحیح نوکری. آپ جی ہیں بھائی جان, امام حسین تو سلامت رکھے. نوکرہ بھائی جان جنی واری آکھو نوکری بابا جی. بسم اللہ کرا. پاک بی بی فرما رہے ہیں میں الہی کا پردہ ہوں تیرے لیے, میں الہی کا پردہ ہوں تیرے لیے, تو خدا کا مہینہ ہے میرے لیے, اب کباس سے اپنے ہٹاؤ حسن, اب کباس سے اپنے ہٹاؤ حسن, مجھ کو میری زیارت کراؤ حسن. سبحان اللہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی. اب کعبہ سبز اپنی ہٹاؤ حسن, مجھ کو میری زیارت کراؤ حسن. حالے تک تے خود لطف لے رہے ہیں شیر دا. بسم اللہ چاچا جی. پاک بی بی تو سایہ سلامت رکھے. پتہ نہیں جھانگا لے کس معیار تے نوکر دے مصرے وصول کرنگے. بھائی جان وزیر اعلیٰ لنگنا ہوئے نا تے پہلے اگے پروٹوکول لنگ دا ہے, وہ عوام نو خبردار کر دا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب گزرن لگے نے. پرائم منسٹر لنگنا ہوئے پروٹوکول اس تو وڈا ہوں دا ہے, عوام نو خبردار کر دا ہے کہ وزیر اعظم صاحب گزرن لگے نے. یہ دنیا داری دی گل کر رہے ہیں جھانگا لیا جنہ دلہ دے حکمرانی ہے مرشد عباس دی. جڑے علم لانا چومنا ثواب سمجھ دینے. ممبر تے کھلو کے جلال آباد اس امام بارگاہ دے وچ میرا دل چاہ رہے تو انہوں سخی عباس دا پروٹوکول سناوا. بھائی جان تو لے کے آخری حلالتیں پوری توجہ رہیں. میری آقا زادی حسن دی پیشانی چم کے فرما رہے ہیں تو حسن سے یہ میری تقدیر ہے. شفقت بھائی سخی عباس کا پروٹوکول پڑھا لگا. باو جی پاک بی بی فرما رہے ہیں تو حسن سے یہ میری تقدیر ہے, تو حسن سے یہ میری تقدیر ہے, تیری آمد کے پردے میں شابیر ہے, علم میری دعا کا اٹھاؤ حسن, علم میری دعا
کے راستے سجاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری. ہائے ہائے نوکر ہو گئے. سلامت رہو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سارے بولو حیدری. مہربانی سر مہربانی بھاجن. مولا کائنات و نباد رکھے. علم میری دعا کا اٹھاؤ حسن. بی بی فرما رہے نے میرے غازی کے رستے سجاؤ حسن. جی بسم اللہ سرکار. علم میری دعا کا اٹھاؤ حسن, میرے غازی کے رستے سجاؤ حسن. اے شیر نہ پڑھیں لگنا جی میں آج جلال آباد میں قصیدہ پڑھیں کوئی. پھر سونا شیر سننے لگا. چھوٹا جا سن حیا کا حسن مجتبی میرے بادشاہ مسجد تو گھر تشریف لے. پاک محمد پاک بیٹی اپنی مسنت اٹھنے تے پتر دے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں تیرا رمضان ہے ان کا شعبان ہے. سفر دیکھ رہے ہیں ایک مصر جو سفر کتنا زیادہ ہے. یا علی سارے آپ کو ہاتھ چاہ کے حیدری مشکل کشا علی میری آقا زادی فرما رہے ہیں تیرا رمضان ہے ان کا شعبان ہے. تیرا رمضان ہے ان کا شعبان ہے. پر رجب فاطمہ کا نگہبان ہے. میری مسند پہ خود کو بٹھاؤ مجھ کو خطبہ علی کا سنا. سبحان اللہ. ہاتھ اونچا کر کے بولو حیدری. مہربانی صاحب بہت شکریہ جی. پاک بی بی تو آباد رکھے. میری مسند پہ خود کو بٹھاؤ حسن, مجھ کو خطبہ علی کا سناؤ حسن. امام حسین توڑی نسلہ درام فرماؤ. بہت بڑی دعا کر رہے ہیں. کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھن والا کسی کمینے دے محتاج نہ ہو. ذکر دست کا شرازی صاحبان دی توفیقات اس مالک مزید اضافہ فرمائے. مالک سارے بھائیاں نو حیاتیاں والے ماتمی عطا فرمائے. شفقت بھائی دی مالک زندگی دراز فرمائے. سلیم بابا جی تشریف فرمانے. مالک پترہ براون نال ساری سنگت نال انہاں نو تا قیامت وستر کر کہ تم بغض کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے. تم بغض کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے. جس سمت ہے سلمان ابھر کیوں نہیں جاتے. ارے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا ہے. حیدر سے عداوت ہے تم مر کیوں نہیں جاتے. حیدری دیکھو امام او ہوندے جڑا آمن والے وقت نو بھی جانا دو. انہیں تیری بد نصیبی ہے تو امام یوں بنا لینے جنہاں نو پتہ ہی نہیں لگتا کہ چولا تھلے بوٹیاں ہیں نہیں ہے. بہت ایوری کو دارشتے تو میرے بادشاہ میرے پیشوا اس وقت نو بھی جان دیں کہ کچھ بندے اٹھ کے میرے منن آلے نو میرے محبہ نو میرے عزادارہ نو میرے شیعہ نو اکسن اے شیعہ علی نو حق ودا دے دیں. جڑے بندے میرے بادشاہ دی حد مقرر کر دے پہن تو نجف دے والی اس ویلے ممبر کوفت بہ کے آج دے لوگوں دے پاس مخاطب ہو کے فرمایا میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری میرے بادشاہ فرما رہے ہیں میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں میں کعبے میں رہتا ہوں
مسلمان ہو لا الہ کے نکالو گے کیسے مجھے میں کلمے میں رہتا چاہ کے سارے بولو حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی سارے آنکڑا حیدری اگر تم مسلمان ہو لا الہ کے نکالو گے کیسے مجھے میں کلمے میں رہتا ہوں آپ نے یاد کریا سرکار علی علیہ السلام ممبر کوفہ تے بیٹھ کے تمام لوگوں دے پاس مخاطب ہو کے اپنے دے پاس مخاطب ہو کے بیگانے دے پاس مخاطب ہو کے نجف دے والی فرما رہے ہیں میری آنکھیں عین اللہ میرا چہرہ وجہ بہت بڑا لالا جی میسیج ہے کنوے کرنا چاہ رہے ہیں بہت بڑا پیغام ہے پردے میں رہتا ہوں کلمے میں رہتا ہوں میرے بادشاہ فرما رہے ہیں میری آنکھیں میرا چہرہ وجہ ہر آیت جسے ہے وہ میں ہوں بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو حیدری مشکل کشا علی پاک بی بی تو سلامت رکھے پردے میں رہتا ہوں کلمے میں رہتا ہوں میرے بادشاہ فرما رہے ہیں میری آنکھیں میرا چہرہ وجہ ہر آیت جسے ہے وہ میں ہوں بسم سب نسہری تبھی او میں سجدے میں رہتا شاباش شاباش جو ہاتھ اچھاوے حیدری آئے ہائے سبحان اللہ سارے سارے بولو بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا پاک بی بی تو سلامت رکھے میرے بادشاہ فرما رہے ہیں نہ ہو سب نسہری تبھی میں سجدے میں رہتا ایک قصیدہ اور پڑھ لگا سخی عباس دی عزت جی پھر پڑھیے سارا پروگرام دوبارہ پڑھا جنہ پروگرام اچھانا رہا ہے دری سرکار علی علیہ السلام ممبر کوفہ تے بیٹھ کے تمام لوگوں نے پاس مخاطبوں کی فرما رہے ہیں میری آنکھیں میرا چہرہ میری آنکھیں عین اللہ میرا چہرہ ہر آیت جسے ہے وہ میں ہوں بسم اللہ نور جلی سے علی ہوں نور جلی سے علی ہوں نہ ہو سب نسہری تبھی او میں سجدے میں رہتا جو حیدری یا علی علیہ السلام بسم اللہ بسم اللہ پاک بی بی تو سلامت رکھے مولا کائنات بڑی قدم قدم تے محافظت فرماوے ایک قصیدہ اور سنو مرشد عباس دی عزت دا کہ عرش تا فرش تیرے راج نظر آتے ہیں تھوڑی جی کو کم کرو عرش تا فرش تیرے راج نظر آتے ہیں تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں ہو کے بے دست سخی ایسا زبردست ہے تو ہاتھ والے تیرے محتاج نظر آتے
کے بے دست سخی ایسا زبردست ہے تو، ہاتھ والے تیرے محتاج. چونکہ لاہور علی ملکہ دی نگری دا ذاکرہ تو پھر میں کوشش کردہ ملک دے جڑے حصے تے بھی جاواں ملک تو باہر بھی جاواں میں کوشش کردہ مرشد عباس دی عزت یا سترہ ضرور تلاوت کردہ. تو پنجابی زبان دا قصیدہ جناب دی نفیس حمادت دے حوالے. موجز نما دمشق تو دریا اداس ہے، بھائی جان میں نہیں آکھ رہا کہ مشق اداس ہے، میں آکھ رہا دریا اداس ہے. ہوندے تے لفظ نہیں نا جڑے لفظاں دے خریدار بیٹھو لطف لینا میں گل کری آکھ رہا. موجز نما دمشق تو دریا اداس ہے، 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 موجز نما دمشق تو دریا اداس ہے. توجہ کرنا بھائی. تو دریا اداس ہے، موجز نما دمشق تو دریا اداس ہے، عباس تیرے نام دی پانی نو پیاس ہے. سبحان اللہ. یا علی سارے اکرہ مل کے حیدری. موجز نما دمشق تو دریا اداس ہے، عباس تیرے نام دی پانی نو پیاسے. کون عباس چھنگا لیا؟ کس عزت مالک میرا بادشاہ، کس شان مالک میں گل کری آکھریا. عباس دے جلال وچیوں ذل جلال ہے، زہرا دی ہر نماز بھی غازی دے نال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے لطف نے گل کری آکھریا. عباس دے جلال وچیوں ذل جلال ہے، زہرا دی ہر نماز بھی غازی دے نال ہے. عباس دے جلال وچیوں ذل جلال ہے، زہرا دی ہر نماز بھی غازی دے نال ہے. عباس تیرے علم دا رتبہ کمال ہے، جہندے کھلے رسول دی محفوظ آل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے بولو ہچا کے حیدری. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لطف لینا. مشق تو دریا اداس ہے، عباس تیرے نام دی پانی نو پیاسے گل کری آکھریا. عباس دے جلال وچیوں ذل جلال ہے، زہرا دی ہر نماز بھی غازی دے نال ہے. عباس تیرے علم دا رتبہ کمال ہے، جہندے تھلے رسول دی محفوظ آل ہے، محفوظ آل ہے، محفوظ آل ہے. لہجہ تیری زبان دا آیت شناس ہے، لہجہ تیری زبان دا آیت شناس ہے. تائیوں تے ہن یزیدیت دا ستیاناس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہ کے سارے بولو حیدری. اللہ اکبر. میں میرے حسین سے کھلوتا ہوں. جتنے کربلا دے زوار بیٹھے ہو میری بات ہی تائید فرماؤ گے. جڑے نہیں گئے میں جھولی چاہ کے دعا کر رہا مالک سانو تو اس سے قافلے دی صورت اپنے روزے دی زواری نصیب فرماؤ. اور تسی جا کے ویکھو جھنگا لیا کربلا دے میدان کیسی محنت ہے مرشد عباس دی. محمد پتران اس بادشاہ نو سلا کیسے دی دلال میں گل کریا کھریا. تو کعبہ انج بنایا ہے خیمہ حسین دا، اور تیرے روز نال ہے روزہ حسین دا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی اندر آدھویں لطف لنگل کری آکھریا. تو کعبہ انج بنایا ہے خیمہ حسین دا، تیرے روز نالے روزہ حسین دا. تو پالیا جہان نو صدقہ حسین دا، تیرے علم چو دسدا ہے چہرہ حسین دا. یعنی سارے آکھنا مل کے حیدری. مشکل کشا علی آباد رہو، سخی عطا فرماوے، مالک بانیان دی محنت قبول فرماوے، مالک توفیقات اضافہ فرمائے. لو جی ایک قصیدہ اور میں پڑھن لگا سرائے کی زبان دا.
ویسے گل جڑتی تو کوئی نہیں کہ لاہوری ذاکر ہوئے تو سرائکی قصیدہ پڑھے ٹھیک ہے جی مگر تھی روز اکرم مولوی دے امتحان لیندے جے اے مصرہ تھوڑے واسطے امتحان ہے سرائکی دا قصیدہ بادشاہ علی دی عزت دا تھوڑی نفی سماعت دے حوالے کر لگا اور پہلے مصرے تو پتہ لگنا ہے کہ میں کتنے اشعار اس قصیدے دے تلاوت کرنے نے اور کتنا پڑھنا چاہیے اس قصیدے نو مزید میں آکھریا علی دی نظر وچ علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دی پئی علی دی نظر وچ خدا نظر آوے نا 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 آج سال تک بابا کرو دعا دعا تھوڑی ہے مصر دا وزن زیادہ ہے سب چمنا خدا نظر آوے توجہ بھئی دیکھیں میرے پاس ہے علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دی پئی علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دی پئی علی نال سکے پھرا بھی نرل دے تینوں کوڑیا نالے رلاون دی پئی شاباش شاباش دو ہاتھ اچھے ہم نے مل کے حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے آباد ہو مہربانی بھاجان اچھا کہ بولو حیدری پھر پڑھا پھر آکھئے علی نال سکے پھر آوے نرل دے تینوں کوڑیا نال رلاون دی پئی علی نال سکے پھر آوے نرل دے تینوں کوڑیا نال رلاون دی پئی شیر پڑھ لگا صدر دانک پڑھ لگا پھر آوے نرل دے میں مسجد نبوی دا منظر دکھاواں تے زہرا دے بچیڑے دا رتبہ دساں محمد دی کنڈ تے شبیر بیٹھا صحابہ نو سجدے بدھاون دی پئی شاباش ہاتھ اٹھاؤ حیدر سبحان اللہ سارے مل کے آخری بندے تھی مل کے حیدری کمال ہو گئی تسی جیو تسی آباد رہو محمد دی کنڈ تے شبیر بیٹھا صحابہ نو سجدے اگلا شیر پڑھا یا وائنڈ اپ کر دیئے پڑھئے پھر لطف لینا محمد دی کنڈ تے شبیر بیٹھا صحابہ نو سجدے پیچھے جہ ایک ملاؤن بھونکے پاک محمد دی پاک دی دی عزت ہے سپیکر دے سامنے کھلو کے اس ملاؤن دی آنکھی چک پا کے اپنا ٹکر حلال کر کے شفقت دا چیلنج کر کے گل کریا کھرے تو اجر رسالت دا حق آپ کھاویں تے فتوے کفر دے تشیاں تلا فدق دے لٹیرے میں لبھدا پیا تینوں چور سارے لکاون دیتے جو ہاتھو چاہے در سبحان اللہ پاک بھی تو نواز رکھے مولا کائنات توڑی نسلہ تے رام پانی پہ رہن دے
بڑا مارے مسلمان محمد دین کوئی ذاکر مولوی جتنا فضائل پڑھ لے جڑی بی بی شام چٹوران دی ہے نا ان دی حسرت مسائل اور ممبر حسین تے کھلوتا جہاں لیا ہر آنکھ نہیں رون دی امام حسین دے غامچ اگر ہر آنکھ مظلوم میں کربلا دے غامچ روے آتے حسین دیاں بہنا چھتریاں سارا میں چنگرو کے نام منگینا اور جڑا آنسوے ہنج توڑے اختیار اچ نہیں آنسو اسے آنکھی چوان دے جس اخت مسافر شام بی بی دی مہر ہوئے مگر ہائے توڑے واسے چاہے ہائے توڑے اختیار اچے بعد ہی سمجھ آوی ہائے ضرور کریں جنہ دے دل اچ قبر حسین نے ایک وین کرنا چاہنا نبی چم دے پہنے جو در کر بلا دا نبی چم دے پہنے جو در کر بلا دا نبی چم دے پہنے جو در کر بلا دا نبی چم دے پہنے جو در کر بلا دا نبی چم دے پہنے جو در کر بلا دا نبی چم دے پہنے جو در کر بلا دا نبی چم دے پہنے جو در کر بلا دا اشارہ کرم مالیا دی دعا دا بھیڑ بھی محنت آئے ضرور کریں جھنگا لیا 9 لاکھ بدماشا دین مارو ایک بہن سر تے قرآن رکھ آدھی اینا مارو آدھی ای میری ماں چکیاں پی پی او کھپلے دی گالو کھئے نوکر ہاتھ نہ بنو 9 لاکھ بدماشا دین حسین مارو ایک بہن سر تے قرآن رکھ کے آدھی اینا مارو کوئی ایسی جھولی نہیں جن وچ دھی نہ کھیڑی ہوئے دعا کی تکرو جھنگا لیا شالا کوئی دھی پیو نو مردہ ویکھے مریندہ نہ ویکھے میں بسم اللہ کراں اگر لاس تیرے روامن واسطے آکھا تو میں ممبر تے موت آ جائے تو ہے نہ کر سکیا تے گل تیرے مقدر دی چونکہ پردہ نہیں پا سکتا اگر پردہ پاوا مت پردے والا وارث ناراض ہوں کتاب دا نام ہے حلیت البکا عربی زبان دی لکھی ہوئی کتاب ہے صاحب کتاب لکھ دیں جڑے والے بھج دے گھوڑے تمہوں دے بھار زمین تے جھڑن حسین اللہ لعنت کرے حیثم بن اسد کندی تے اے تیر کمان چاہ کے اتھے آئے جتھے زہرا دا بچڑا گرم ریت بیٹھائی جنہیں جو پیاس دی وجہ تو حسین دے لب کھلے ہوئے ہیں اس کمینے تیر چاہ کے حسین دے حلقے چھ تیر مارے بی بی زینب خیمے دے دار تے جھڑ پھئیے آدھی اممہ زارا میرے بھیرا دے حلقی چھ تیر تیاری کر زندگی دا پتہ کوئی نہیں آدھی امن بھیرا دلاش تے آمن دے بسم اللہ کرا زندگی دا پتہ نہیں ہو سکتے تیری یا میرے بچوں کی صدی آخری ہوئے جنہ میں نے واسطے محنت کیا کرنا ویکھی میرے پاس ہے ممبر دی قسم جھنگا لیا جڑے والے شمر کمینے 13 ضربہ دنال حسین دا سرطان تو جدا کیتا ہے اس کمینے انہا ظلفہ میں چاہت پائے جن زہرا کنگیاں دین دی آئی یہ بالی ماتم کر کے میں روندے نے ایک کمینہ سر چاہ کے ترے آئے 4 سالان دی تھی پیو دے قاتل دے پچھو جھولی بدھائی ودیے تے بی بی رو کے وین کر کے آدھیے نہ چاہج تو ظالم دے ٹوٹ دے میں تھی ہاں تائیوں میرے ساوین دے رک دے سر دے ہاتھ مار یا حسین میں تھی ہاں تائیوں میرے ساوین دے رک دے تو سر میں کنڈے چاہ میں جھولی چھپاواں تو سر میں کنڈے چاہ رومن نہیں آندہ نہیں رومن آندہ انہاں دی غربت ہے جی نوکرہ صحیح رہتا نوکرہ
میری ذاکری نہیں توڑے دل دا درد نوکر ہاتھ منو رو کے وین کر کے آدھیے نچا انج تو ظالمی دیوال ٹوٹ دے میں تھی ہاتھیوں میرے ساتھ رک دے تو سر میں کنڈے چا میں جھولی چپاوا تو سر میں کنڈے چا میں جھولی چپاوا یا میں کومی مارد ظالم جفادا گالو کیے قرآن دی قسم جھانگا لیا گالو کیے پتنی میں جینو کرا رو کے میں انکار کیا دیے نچا انج تو ظالمی دیوال ٹوٹ دے میں تھی ہاتھیوں میرے ساوند رک دے تو سر میں کنڈے چا میں جھولی چپاوا تو سر میں اور جنہیں بہن سے دکھاؤ جنہیں دھیاں دے پیو بیٹھے ہو تو سر میں کنڈے چا میں جھولی چپاوا امتی ذاکران سیدادہ معافی دے نہیں پڑھتا اس کمینے حسین دی دینوں کی میں ہٹائے مگر جھولی چاہی کھڑا جھنگل آمین آکھی دعا کرنے لگا دعا کی تا کرو انشاءاللہ کسے دید مان ممکن جھنگل دعا کی تا کرو شالہ دھیاں دے پے کے مان سلامت ران جڑے ویلے شمر کمینے ہٹائے حسین دی دھیو بالے قدم چاہ کے ان دی لاش دی آئیے جیتے بڑے مان آئین معصومہ چاچے گادی دلاش تے جھن پئی ایوے چاچی دے منہ رکھے بی بی رو کے وین کر کے آدھیے میں سر منگ دی او تماچے مرے دائے تے بلوائے کہ میں کو او خنجر دکھائے آدم حوصلہ 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 نے علیہ حسین حوصلہ نے علیہ حسین جی نو کرام گالہ ہوکھی یہ پتہ نہیں پڑھ سکی میں اے نوجوان بزرگ ماتمی برداشت کی میں کرے سر بی بی رنیاں رو کے میں انکار کیا دیے چاچا میں سر منگ دیا وہ تماچے مرے دائے کہ بلوائے کہ میں کو خنجے دکھے دائے بدن نال سر میرے بابے دا کوئی نہیں آئے سر میرے بابے دا کوئی نہیں اور دھپتے پہ ہوئے لاشا پھرانا جی نوکرہ ذرا ہاتھ لابن نوکرہ رو کے وین کر کیا دیے میں سر منگ دیا او تماچے مرے گئے تے بلوائے کہ میں کو خنجر دکھے گئے بدن نال سر میرے بابے کوئی نہیں بدن نال سر میرے بابے دا کوئی نہیں اور دھپتے پیا ہوئے لاشا پھرانا اگر جوڑا ہے مسائب واسطے بس زندگی دا پتہ نہیں زندگی دی تانگ رہا کہ سیدادہ ایک بہن کرنا چاہنا جنہ گھر تے رونے ممبر دی عزت دی قسمیں چھنگلے چار دا ٹائم آئی جڑے ویلے حسین بجدے گھوڑے تمہوں دے باہر زمین تے جھڑے نے پانچ دا ٹائم آئی شمر کمینے گلت ضربہ چلائیں چھ دا ٹائم آئی نا کمینے لاشا سے گھوڑے بھجائیں 7 بجدے پہائیں شمر کمینے بی بی زینب دی چادر جا ہاتھ پایا ہے ایک کمینہ چادر لوٹ کے حرامی نچ نچ کے پیادہ ہے لٹو سارا مان خیمے جلا تے اکبر دلاشے تے گھوڑے آدم یا حسین کمینہ نچ نچ کے پیادہ ہے لٹو سارا سر دے ہاتھ مار دے آؤ تے اکبر دلاشے سر دے ہاتھ مار زندگی دا پتہ نہیں انہا گھر دے رومڑا ہے نوکرہ پڑھا ستر مسائب دی پڑھا ستر مسائب دی کر دیا ماتم شمر کمینے ایک ہاتھ وچ عالیہ دی چادر چاہی ایک ہاتھ وچ حسین دا سر چاہے ایک کمینہ مقتل والے پاسے ٹرے 2 سپاہی وے کیا دن شمار تیرا خیمہ اس پاسے
چادر دے سر جا کے مقتل والے پاسے کیوں پیا وہنا ہے؟ اس ویلے کمینہ نچ نچ کے پیادا ہے اندی لاش تے جتے باتا او ہائی کل سادات تن او جڑا سہ نہیں سکدا آیا بین اپنی او کوئی کمینہ دے لٹو سارا سام تے اکبر تے لاشے تے گھوڑے سامعین محترم، دعا ہے مالک اللہ مجلس عزا منظور تے قبول فرما۔ بانیان مجالس سید اختر عباس شیرازی، سید انصر عباس شیرازی دی والدہ محترمہ، میرا مالک بنا دے درجات بلند فرما۔ سالانہ مجلس عزا 18 جیٹ امام بارگاہ قدیم جہان سٹی مجلس عزا شرکت فرما کے ثواب عظیم حاصل کرنا۔ سالانہ مجلس عزا 5 شوال امام بارگاہ قصر عباس پیر پہاڑ شاہ جہان سٹی جدہ ملک پاکستان دے نام ذاکرین علماء کرام خطاب کر سے